السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرمین شریفین کے براہ راست نشریات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس میں ہم آپ کے سامنے رمضان کے تعلق سے پروگرام پیش کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت، تواضع، شفقت اور رحمت کے پہلوؤں پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخاوت میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی اور فیاض تھے۔ خصوصاً رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ اس سلسلے میں کئی حدیثیں ہیں جن کی سماعت ہمارے لیے مفید ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان جبریل یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین یلقاہ جبریل اجود بالخیر من الريح المرسلۃ۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تو آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ جبریل ہر رات آپ سے ملاقات کرتے اور آپ کو قرآن، آپ کے ساتھ قرآن کریم کا مذاکرہ کرتے، پڑھتے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی پہنچانے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سخاوتوں کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سائل کو جو بھی سوال کرتا عطا کر دیتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کچھ مانگا گیا تو آپ نے نہ نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی ضرورتیں پوری کر دیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تو آپ نے اسے بکریوں کا ایک پورا غول عطا فرما دیا، جس پر وہ اپنے قبیلے میں جا کر کہنے لگا، یا قومی اسلموا فإن محمدا یعطی عطاء لا یخشی الفاقۃ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اے لوگو، اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں کہ انہیں فقر و فاقہ کا کوئی خوف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ذاتی ضروریتیں پوری کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذاتی ضرورتوں کا خیال کرتے۔ ایک صحابی نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی دے دی۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بے مثال تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تواضع کے معاملے میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کا مقام بہت بلند ہے، اس پہ باوجود یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ کو کبھی غرور و تکبر چھو کر بھی گیا ہو۔ آپ ہمیشہ انکسار، عاجزی اور تواضع کا مظاہرہ کرتے۔ اس سلسلے میں کئی حدیثیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل کما یأکل العبد ویجلس کما یجلس العبد۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی طرح کھاتے اور غلاموں کی طرح بیٹھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بے تکلفی سے گھل مل جاتے، حتیٰ کہ میرے چھوٹے بھائی سے بھی مزاح فرماتے اور ان سے پوچھتے، اے ابو عمیر، تمہاری چڑیا یعنی نغیر کا کیا حال ہے؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخالطنا حتی یقول لأخ لی صغیر یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عملی زندگی میں اس کی بڑی مثالیں ملتی ہیں۔ آپ لوگوں سے برابری کی سطح پہ سلوک کرتے تھے۔ آپ ان کے درمیان اس طرح رہتے جیسے انہی کے ایک فرد ہوں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک اجنبی آیا اور کانپنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوّن علیک فإنی لست بملک انما انا ابن امرأۃ کان
कानत ताकुलो अलकदीदा, आराम से रहो, मैं कोई बादशाह नहीं हूँ, मैं तो उस औरत का बेटा हूँ जो सूखा गोश्त खाया करती थी। ये इब्ने माजा की रिवायत है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मजदूरी करने में, कोई भी अच्छा काम करने में आर महसूस नहीं करते थे। आप अपने सहाबा किराम के साथ मिलकर काम करते थे। गुलामों और खादिमों के साथ आपका हुस्ने सुलूक मिसाली था। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, खदमतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरा सिनीना फमा काल ली उफ़्फ़िन क़त्तु वमा काल ली लिशैइन सनअतुहु लिमा सनअतहु वला लिशैइन तरक्तुहु लिमा तरक्तहु। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की, न कभी मुझे आपने उफ कहा और न कभी किसी काम पर डांटा कि ये तुमने क्यों किया और ये क्यों नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों को अपनी सवारी पे बिठा लेते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युरदिफु खल्फहु व यरकबु अल हिमारा व युजीबु दावत अल ममलूकी। सुनन तिरमिजी की रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर किसी को अपने पीछे बिठा लेते थे, गधे पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी कर लेते थे और गुलाम की दावत भी कबूल करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें सिखाती है कि असलन तवाज़ु किसे कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमो करम का भी आला नमूना थे। तमाम इंसानों के लिए और कायनात के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको रहमत बनाकर भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और इस रहमत के नमूने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पे हमें छाए हुए नजर आते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मल्ला यरहमिन नासा ला यरहमुहुल्लाह। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि जो लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ मोहब्बत और शफकत से पेश आते। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, मा रअयतु अहदन काना अरहमा बिल इयाल मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बच्चों पर रहम करने वाला किसी को नहीं देखा। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु को प्यार किया तो एक सहाबी यानी अक़रा बिन हाबिस ने कहा कि मेरे 10 बच्चे हैं, मैंने कभी किसी को नहीं चूमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्ला यरहम ला युरहम। जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों के साथ उनका सहारा बन जाते, उन पर शफकत फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना वकाफिलुल यतीम फिल जन्नति कहाकज़ा। मैं और यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में ऐसे होंगे। और फिर आपने अपनी उंगलियों को मिलाया। इसी तरह सिनफ नाजुक के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तामुल के सिलसिले में, तर्ज अमल अपनाने के सिलसिले में बड़ी अच्छी हिदायतें दी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली नमूना ऐसा पेश किया कि वो रोशनी का मीनारा है। इस्तौसू बिन निसाए खैरन, औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करो। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों पे भी रहमो करम के मामले को फरोग देते और इस पे उभारते कि जानवरों के साथ भी किसी किस्म का कोई जुल्म रवा न रखा जाए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फी कुल्ले कबदिन रतबतिन अजरुन। ये मुस्लिम और बुखारी की रिवायत है कि हर जानदार पर रहम करने में अजर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों पे भी रहम करम का मामला फरमाते, उन्हें भी माफ फरमा देते। उनके अंदर भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मकाम मालूम मकाम था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा दाखिल हुए, आपने अपने उन दुश्मनों को भी माफ फरमा दिया जिन्होंने आपको बेपनाह तकलीफें दी थी और जो आपकी जान के दुश्मन थे। फरमाया, इधबू फअंतुमुत तुलाका। सीरत इब्ने हिशाम की इस इबारत का तर्जमा है कि जाओ, तुम सब आजाद हो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी दरअसल इन्हीं नमूनों से भरी हुई है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثالی زندگی جیتے تھے، اور دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ہمارے لیے اسوہ و نمونہ ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان نمونوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی مومنوں پر بے حد شفقت اور مہربانی کرنے والے تھے۔ حدیثوں میں جب ہم پڑھتے ہیں تو چیزیں اور زیادہ کھل کر سامنے آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا لکم مثل الوالد اعلمکم، میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو چیزوں کے درمیان کوئی اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ راستہ چنتے جو امت کے لیے زیادہ آسان ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری اور مسلم میں، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما ما لم یکن اسما، جب بھی دو چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا جاتا تو ہمیشہ آسان راستہ اختیار کرتے جب تک کہ وہ گناہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پہ بہت زیادہ شفقت برتتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، مسند احمد کی روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا، میں نے دل میں کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ مجھے جانا ہے۔ راستے میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے میرا گریبان پکڑا، میں نے پلٹ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواتین کے ساتھ بھی اس کی باضابطہ تلقین کرتے کہ ان کی عزت کی جائے، ان کے ساتھ نرمی سے سلوک کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، سنن ترمذی کی روایت ہے، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں پر شفقت فرماتے۔ یہ بات گزری کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی ڈانٹا ڈپٹا نہیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کر دیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ جب طائف میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تو جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ان لوگوں کو پہاڑوں کے بیچ رکھ کر پیس دیا جائے، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ وہ نہیں جانتی۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دراصل یہی طرز عمل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاقی معیار تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ مثالی طرز عمل اپناتے تھے، بڑوں کا احترام کرتے تھے، بچوں پہ شفقت برتتے تھے، کمزور لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ انہی بنیادوں پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، جبریل امین علیہ السلام آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور ان سے کہا زملونی، مجھے چادر اڑا دو اور مجھے ڈر لگ رہا ہے، تو اما خدیجہ نے ایک گواہی دی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لأنک تنصر المظلومہ، آپ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، تقری الضیفہ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، تکسب المعدومہ، جو خود کما کر نہیں کھا سکتے آپ ان کے لیے انتظام کر دیتے ہیں، وتنیب تعین علی نوائب الدہر، اور جو لوگ پریشان حال ہیں آپ ان کی پریشانی میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ آپ ہر طرح سے لوگوں کے کام آتے ہیں، اور جن کا یہ اخلاقی معیار ہو، جن کی زندگی کا یہ خلاصہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضائع کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ رسوا کر دے۔ تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اتنے بلند اخلاق کے مالک ہیں، آپ اتنے زیادہ شفیق و مہربان اور لوگوں کے کام آنے والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
آپ کو ضائع نہیں کر سکتا، رسوا نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ اب ہم الوداع لیتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر وقت مقرر پر آپ کے سامنے نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔